جناب حضرت علامہ رضا ثاقب مصطفی صاحب جو کہ اہل سنت والجماعت کے ماتھے کا جھومر ہے. سبحان اللہ کہیں نا. آپ کے بیٹھنے کا ہمیں ثبوت ملنا چاہیے کہ آپ زندہ سلامت بیٹھے ہوئے ہیں. آپ زندہ بیٹھے ہوئے ہیں. جنہوں نے الحمدللہ صرف پاکستان میں نہیں پوری دنیا کے کونے کونے میں مسلمانی کا اسلام کا پیغام پہنچایا، اور صرف پہنچایا نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان میں وہ اثر ڈالا کہ ہزاروں لوگوں نے وہ قبول کر کے اسلام قبول کیا ان کے ہاتھ پہ. اور ہمارے اپنے لوگ اہل سنت والجماعت بھی اور دوسرے مکتبہ فکر کے لوگ بھی وہ انہیں سنتے ہیں. اور میں بہت سارے لوگوں کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں جنہیں اللہ تعالیٰ نے گمراہی سے ہدایت عطا فرمائی. میں ابھی ان سے گزارش کروں گا کہ وہ ہمیں اپنے مواعظ حسنہ سے مستفید فرمائیں. اور آپ سے میری گزارش ہے کہ صرف کان نہیں کھولنے، آپ نے اپنے دل کی کھڑکیاں بھی کھول کے بیٹھ. میں انہیں دعوت دیتا ہوں اور آپ سے گزارش ہے فرمائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و صحبہ و بارک وسلم. حمد و تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی. اللہ جل وعلا کی حمد و ثناء کے بعد رسول رحمت، شفیع معظم، نبی محتشم، حضور ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد عالی مرتبت صدر مجلس حاضہ حضرت صاحب زادہ عالی شان محترم جناب کرنل الطاف صاحب ہاشمی زیدہ مجدہ علمہ عملہ عمرہ و شرفہ، شرکائے مجلس حاضہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کے یہاں حاضر ہو کے قلبی فرحت اور روحانی بشاشت حاصل ہوئی. سیدہ شریف کی درگاہ معلیٰ طریقہ نقشبندیہ کا وہ نورانی مرکز ہے کہ جہاں سے ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں نے اکتساب فیض کیا. دل میں حاضر ہونے کی آرزو اور تمنا شروع سے رہی، لیکن عدیم الفرصتی مانے رہی، اور اللہ نے آج حضرت کے ذریعے سے اس سرزمین میں حاضر ہونے کا شرف عطا کیا. اللہ تعالیٰ اس دھرتی پہ اترتے ہوئے انوار اور برکات کا حصہ اس عاجز کا مقسوم فرمائے. مجھے دوہری خوشی اس بات کی ہوئی کہ خانقاہ کے ساتھ یہ جو عالی مرتبت ایک تعلیمی نظم قائم کیا گیا ہے اور دور موجود کے تقاضوں کو ملحوظ رکھ کر کے ابتدا کی گئی ہے، میری نگاہیں مستقبل میں اس کو بہت بڑے ادارے کی شکل اختیار کرتے ہوئے دیکھ رہی ہیں. ویسے ہمارے جو آرمی کے لوگ ہوتے ہیں وہ کاموں کو بڑے منظم طریقے سے کرتے ہیں، اور خانقاہی نظام بھی نظم کا ہی نام ہے. تو یہ دو چیزوں کو، بلکہ اقبال نے کہا کہ وہ نگاہ کی تیغ بازی، یہ سپاہ کی تیغ بازی، تو یہ دونوں کا اشتراک جو ہوا ہے، تو امید ہے کہ انتظامی اور تعلیمی اور روحانی نظام کا ایک خوبصورت سنگم بن کے یہ ادارہ ابھرے گا
اور اس کی برکات سے نہ صرف اہل علاقہ فیض یاب ہوں گے بلکہ اس کی برکتیں دور دور تک اطراف و اکناف عالم میں پہنچیں گی۔ آپ اگر مجھے یہ سوال کریں کہ اسلام کا دوسرا نام کیا ہے تو میں برجستہ کہوں گا کہ اسلام کا دوسرا نام دین علم ہے۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا پہ اترنے والی پہلی وحی ہی اقرا ہے، اور حضور علیہ السلام نے اس بات پہ ناز کیا ہے، انما بعثت معلما، میں معلم بنا کر مبعوث کیا گیا ہوں۔ تو لہٰذا ہمارے دین نے سب سے زیادہ زور جس چیز پہ دیا ہے وہ حصول علم پہ ہے، اور وہ دینی علوم ہو یا وہ عصری علوم ہو۔ جب بدر میں مشرکین قید ہو کے آئے تو ان کو مختلف شرائط پہ چھوڑا گیا اور ان سے فدیہ لیا گیا، لیکن جو لوگ لکھنا جانتے تھے تو ان کا فدیہ یہ قرار پایا کہ جو مسلمان لکھنا نہیں جانتے آپ ان کو لکھنا سکھا دیں تو ہم آپ کو آزاد کر دیں گے۔ ان سے باقاعدہ تعلیم دلوائی گئی، اور وہ کوئی دینی تعلیم نہیں تھی۔ تو عصری علوم ہوں یا دینی علوم ہوں، ہمارا دین اس کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ جب دنیا میں علم کی بے توقیری تھی، بالخصوص خواتین کو علم حاصل کرنے سے روکا جاتا تھا، اور ایک خاتون اسکندریہ میں آتی ہے اور علم سیکھ کر واپس جب یورپ میں جاتی ہے تو یہ سپیوں کے ساتھ اس کا بدن کھرچ دیا جاتا ہے کلیسا کی جانب سے کہ تو نے علم حاصل کیوں کیا۔ جب یہ علم حاصل کرنے والوں پر اس دور کے کلیسا نے یہ ظلم اور یہ جبر کے پہاڑ توڑ رکھے تھے، اسلام علم کا چراغ بلند کر رہا تھا۔ بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ جب شارلمان اس کے لارڈز ابھی دستخط کرنے کی مشق سے گزر رہے تھے، اسی یورپ میں بیٹھ کے ابن حزم کے قلم سے 1000 کتابیں نکل چکی تھی۔ یہ ہماری تاریخ ہے۔ جب پیرس کی گلیوں میں کیچڑ تھا اور گرد اڑ رہی تھی، بغداد عروس البلاد کہلاتا تھا۔ جب وہ سواد آشنا بھی نہیں تھے، حروف شناس بھی نہیں تھے، ہمارے منجم ستاروں پہ کمندیں ڈال رہے تھے۔ یہ ہماری روشن تاریخ ہے۔ اقبال جب یورپ میں جاتے ہیں تو ان کی عالی شان عمارتیں دیکھ کے متاثر نہیں ہوتے، ان کی صاف ستھری سڑکیں دیکھ کر کے متاثر نہیں ہوتے، بلکہ ان کو جو دکھ ہوتا ہے وہ یہ ہے، وہ کتابیں، وہ موتی علم و حکمت کے کتابیں اپنے آبا کی جو دیکھی ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا۔ ان کا دل زخمی ہوا تو اس بات پہ کہ یہ اثاثہ تو ہمارا تھا، یہ سرمایہ تو ہمارا تھا، لیکن آج یہاں موجود ہے۔ تو ہمارے دین نے ہمیں علم حاصل کرنے کی ترغیب دی، اور علم کی بنیاد پر ہی لوگوں کے اوپر تفوق ہے۔ عالی مرتبت سامعین، اگر آپ کی توجہ میری جانب ہو تو عرض کرنا چاہوں گا کہ فرشتوں کو جو حضرت انسان کے لیے سجدہ ریز ہونے کا کہا گیا وہ بوجہ علم ہی تھا۔ علماء نے اس بات پر گفتگو کی کہ انسان کے لیے فصل ممیز کیا ہے۔ ہمارے مناطقہ کہتے ہیں کہ وہ نطق ہے۔ باقی حیوانات سے یہ جو ممتاز ہوتا ہے، جو چیز اس کو امتیاز دیتی ہے باقی حیوانات سے اور یہ اشرف اور افضل قرار پاتا ہے، اس کا سبب یہ ہے وہ فصل ممیز نطق ہے، بولنے کی طاقت ہے۔ یہ معافی ضمیر کو نوک زباں پہ لا سکتا ہے، باقی مخلوقات نہیں لا سکتی۔ تو بوجہ نطق اس کو اس کے مشارکات سے امتیاز دیا گیا۔ امام اہل محبت امام الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ سے سوال کیا گیا، کیا یہ درست ہے کہ انسان کا امتیاز دیگر مشارکات اور دیگر مخلوقات اور اس کی ہم جنس چیزوں سے بوجہ نطق ہے؟ تو آپ نے فرمایا نطق کی وجہ سے انسان باقی مخلوقات سے ممتاز نہیں بلکہ علم کی وجہ سے ممتاز ہے۔ اور فرشتوں پر حضرت انسان کا تفوق جو ثابت کیا گیا تھا وہ علم کی وجہ سے ثابت کیا گیا۔ آپ جانتے ہیں جب اللہ نے حضرت انسان کی تخلیق کرنا چاہی تو فرشتوں سے کہا کہ میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، تو انہوں نے کہا تھا
کہ ہم سجدہ ریزیاں کرتے ہیں، رکوع اور قیام کرتے ہیں، تیری تسبیح اور تقدیس کے ترانے پڑھتے ہیں، اور یہ جو تخلیق کیا جا رہا ہے، جو زمین پہ نائب بنایا جا رہا ہے، یہ شر و فساد کرے گا۔ انسان دنیا کے اوپر دھینگا مشتی کرے گا، لڑائی کرے گا، قتل و غارت کا بازار گرم کرے گا۔ چونکہ فرشتے جانتے تھے آگ، ہوا، مٹی اور پانی، ان عناصر اربع کا مجموعہ ہر وقت توازن میں نہیں رہے گا، لہٰذا یہ شر و فساد ہونا لازم ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ مالک یہ تو لڑائی کرے گا، یہ تو شر و فساد کرے گا۔ تو فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کو کچھ چیزوں کے نام سکھائے، فرشتوں کو نہیں سکھائے گئے تھے، ان سے پوچھا بتاؤ ان چیزوں کے نام کیا ہیں؟ تو وہ کہنے لگے لا علم لنا، ہم مطلق علم نہیں رکھتے کہ یہ کیا چیزیں ہیں اور ان کے نام کیا ہیں۔ تو پھر آدم علیہ السلام سے کہا کہ مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ، انبئونی باسماء ہؤلاء۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ پیالہ ہے، یہ پیالی ہے، حتی القصع والقصیع، انہوں نے ایک ایک چیز کے نام بتا دیے، صفاتها و نعوتها، امام رازی نے لکھا کہ ان کے وصف بھی بتا دیے کہ اس کا طریقہ استعمال یہ ہے، یہ ایسے بنائی جاتی ہے، ٹوٹ جائے تو ایسے جوڑا جاتا ہے، ایک ایک چیز کے بارے میں ان کے وظائف بھی بیان کیے اور ان کی ساخت بھی بیان کی اور اس کا طریقہ استعمال بھی بیان کیا اور اس کی تخلیق کے مراحل بھی بیان کیے۔ ایک ایک چیز، یہ بڑا ہے اس کو پیالہ کہتے ہیں، یہ چھوٹے سائز میں اس کو پیالی کہتے ہیں، عربی میں یہ کہتے ہیں، اجمی میں یہ کہتے ہیں، ہندی میں یہ کہتے ہیں، سندھی میں، ساری زبانیں 70,000 بولیاں سکھائی گئی تھیں اور انہوں نے ایک ایک چیز بتا دی۔ تو فرشتوں نے اس پہ کوئی ضد نہیں کی، تو کہا کہ مالک ہم تیرے حضور سر بسجود ہیں۔ تو فرمایا کہ اب میرے اس شاہکار کے آگے تم نے سجدہ ریز ہونا ہوگا۔ تو فرشتوں نے حضرت انسان کے تفوق کو تسلیم کیا اور اپنی پیشانیاں انسان کے قدموں میں رکھ دیں اور حضرت انسان کے تفوق کو تسلیم کیا۔ تو انسان کا فرشتوں کے اوپر جو امتیاز ثابت ہوا، اور وہ ثابت میرے رب نے کروایا، وہ بوجہ علم کروایا کہ علم کی وجہ سے وہ باقیوں سے اپنے مشارکات سے ممتاز ہوا۔ بلکہ میں ایک بات کہوں کہ جو کتا سیکھا ہوا ہو وہ اس کتے سے ممتاز ہے جو سیکھا ہوا نہیں ہے۔ جو سیکھا ہوا نہیں ہے اس کا لایا ہوا شکار مردار ہے، اور جو سیکھا ہوا ہے اس کا لایا ہوا مردار، جو لایا ہوا جو ہے وہ شکار مردار نہیں ہے بلکہ حلال ہے۔ یار کتا سیکھ جائے تو کتوں سے ممتاز ہو جاتا ہے، تو انسان سیکھ جائے تو کیا مرتبہ ہوگا اس کا۔ نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ امام فخر الدین رازی نے اسی مقام پہ لکھا کہ وہ چیونٹی جس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کو آتے ہوئے دیکھا تھا، سورہ النمل میں جس کا ذکر ہے، دور سے 3 فرسخ دور تھا آپ کا لشکر۔ ایک لشکر 3 میل کا ہوتا ہے، ایک فرسخ 3 میل کا ہوتا ہے، تو 9 میل دور سے چیونٹی نے لشکر کو آتے ہوئے محسوس کیا اور اپنی ہم جولیوں سے بولی کہ جلدی جلدی اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ، اللہ کے نبی کا لشکر بے خبری میں تمہیں کچل نہ ڈالے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سلیمان نے چیونٹی کی اس بات کو سنا اور قرآن نے بتایا فتبسم ضاحکا من قولها، اور اس کی بات کو سن کے مسکرا پڑے کہ یہ کیا بول رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں رک کے ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ تیوریات کے ماہرین کہتے ہیں کہ چیونٹی کے منہ میں زبان نہیں ہوتی، پھر وہ کیسے بولتی ہے؟ جب اس نے اپنی ہم جولی کو کوئی میسج کنوے کرنا ہوتا ہے تو اس کے سامنے والے حصے پہ 2 مہین سے باریک سے بال ہوتے ہیں، ریشے ہوتے ہیں، ان کو قریب کر کے رگڑتی ہے۔ اس رگڑ سے جو آواز نکلتی ہے وہ اپنی ہم جولی کو اس سے کوئی میسج دے رہی ہوتی ہے۔ پیغمبر کی شان یہ ہے کہ 9 میل دور سے، 13-14 کلومیٹر دور سے چیونٹی کے بالوں کے رگڑنے سے جو آواز پیدا ہو اس کو سنتا ہے، اور جو اس سے مفہوم نکلتا ہو اس کو سمجھتا ہے۔ اور یہ اس پیغمبر کی شان ہے جو مسجد اقصی میں مقتدی بن کے تیرے نبی کے پیچھے کھڑا تھا۔ جب مقتدی کی یہ شان ہے تو مقتدا کی شان کا عالم کیا ہوگا۔
مولوی کا تو دماغ خراب ہو گیا کہ ترازو گاڑ کے بیٹھ گیا اور اس کو تولنے لگا جس کو تولا نہیں جا سکتا. ڈٹھے ورق قرآن دے پھول سارے تیری شان جیا نہیں کوئی ہور ڈٹھا. تیری شان دا کرے مقابلہ جیڑا اونوں عاشقاں اصلی چور ڈٹھا. کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے پیندا رات دنے ایہو شور ڈٹھا. اللہ والیاں گل مکا دتی تساں ہور ڈٹھا اساں ہور ڈٹھا. تم نے حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے پیچھے دیکھا, سدرہ پر جبریل کے آگے آگے نہیں دیکھا. اور اقبال کہتا ہے تو نے یوسف کو کنویں میں دیکھا تو کیا دیکھا. ارے ناداں جو مطلق تھا مقید کر دیا تو نے. تو ابھی تک کنویں میں دیکھ رہا ہے, وہ مصر کے تخت کا مالک بھی بنا ہوا ہے. تو چیونٹی کے بالوں کے رگڑنے سے جو آواز پیدا ہوئی حضرت سلیمان نے اس کو سنا, اس سے جو مفہوم نکلا اس کو سمجھے. فتبسم ضاحکا من قولها, اور اس سے مسکرا بھی پڑے. اللہ اکبر. اب امام رازی نے یہاں جو بات لکھی وہ سننے کے قابل ہے. فرماتے ہیں کہ اس چیونٹی کو قیامت تک آنے والی چیونٹیوں کا سردار بنا دیا گیا. وہ کیوں؟ کہا اس لیے کہ اس چیونٹی نے اپنی ہم جولیوں سے کہا تھا کہ جلدی جلدی اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ, اللہ کے نبی کا لشکر بے خبری میں تمہیں کچل نہ ڈالے. ہدف پہ نگاہ ہوگی, منزل کی طرف بڑھ رہے ہوں گے, ان کی توجہ نہیں ہوگی, عدم التفات کی وجہ سے تم ان کے پاؤں تلے روندی جاؤ گی. تو لہٰذا تم جو ہے وہ جلدی جلدی خود اپنے دفاع کے طور پہ اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ. تو اس چیونٹی کو اس بات کا علم تھا کہ پیغمبر کی صحبت میں رہنے والا لشکر جان بوجھ کر ننھی جان کو بھی ضائع نہیں کر سکتا. یہاں رک کے ایک جملہ کہنا چاہوں گا. جو اپنے بدن پہ جیکٹ باندھ کے انسانوں کے انبوں میں گھس جاتے ہیں, خود کچھ دھماکہ کرنے کے بعد ان کا رہنما ذمہ داری قبول کرتا ہے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہ یہ کام ہم نے کیا ہے. انسانوں کے جسموں کے لوتھڑے دیواروں سے چپک جاتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے بچے بھی مارے جاتے ہیں. یہ کسی شیطان کا لشکر تو ہو سکتا ہے, نبی کا لشکر نہیں ہو سکتا ہے. وہ چیونٹی بھی اس بات کا ادراک رکھتی تھی کہ نبی کی صحبت میں رہنے والا لشکر جان بوجھ کر ننھی جان کو بھی ضائع نہیں کر سکتا. اس نے یہ کہا کہیں بے خبری میں تمہیں کچل نہ دیا جائے, پائمال نہ ہو جاؤ بے خبری میں. تو چیونٹی کو اس بات کا ادراک تھا, اس بات کا علم تھا. امام رازی نے لکھا اس علم کی وجہ سے اس چیونٹی کو قیامت تک آنے والی چیونٹیوں کا سردار بنا دیا گیا. اور یہ سورہ النمل یہ چیونٹی کے نام پہ ہے. اللہ نے ایک سورت کا نام اس چیونٹی کے نام پہ رکھ دیا. اس کو یہ پروٹوکول دیا گیا, اس کو یہ اعزاز و تکریم بخشی گئی, کیونکہ وہ یہ شعور رکھتی تھی, یہ بات جانتی تھی. یار چیونٹی سیکھ جائے تو وہ سردار بن جاتی ہے, تو انسان سیکھ جائے تو اس کا کیا مرتبہ ہوگا, اس کا کیا مقام ہوگا, اس کی کیا رفت ہوگی. غزوہ احد کے موقع پر 70 صحابہ شہید کر دیے گئے تھے. اور جب محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ سے پوچھتے تھے کہ مجھے بتاؤ کہ کس کے سینے میں قرآن کی آیتیں زیادہ ہیں, اور جس کے سینے میں قرآن کی آیتیں زیادہ ہوتی اس کو آگے دفن کیا جاتا. یعنی مرنے کے بعد بھی ترجیح اس کی ہوتی اور تدفین میں آگے اس کو رکھا جاتا جس کے سینے میں قرآن کی آیتیں زیادہ ہیں. تو اب اس سے میں اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے دین نے علم سیکھنے کی کس قدر اہمیت کو اجاگر کیا ہے. میں آپ سے ایک فقہی جزیہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. علماء نے کہا کہ اگر کسی شخص کے پاس بہت تھوڑا وقت رہ جائے, اسے کسی وجہ سے خبر ہو, کسی وجہ سے اس کو غالب اندازہ ہو کہ میری موت بالکل قریب آ گئی ہے, جس طرح کسی کو پھانسی کا حکم ہو جاتا ہے, یا آج کل ڈاکٹر بتا دیتے ہیں کہ کینسر کی آخری سٹیج ہے, اللہ چاہے تو تمہیں لمبی زندگی دے, ہم کچھ اس پر ہم کون ہیں بات کرنے والے, لیکن جو آپ کی رپورٹس ہیں وہ یہ بتاتی ہیں کہ آپ 1-2 ماہ کے مہمان ہیں. تو آپ رشتہ داروں کو مل لیجئے, حقوق العباد کی تلافی کر لیجئے, کچھ لوگ عمرے پہ چلے جاتے ہیں, معافی مغفرت یہ ایک پہلے سے بتا دیتے ہیں, یا اور کوئی ایسا سبب ہو جس سے ان کو کوئی اندازہ ہو جائے کہ میرے پاس تھوڑا وقت رہ گیا, اس کے بعد میں آغوش موت میں اتر جاؤں گا.
اب اس تھوڑے وقت کے اندر ظاہر ہے توبہ تو کرے گا ہی کرے گا بندہ، تو اس کو کون کون سے نیک اعمال کرنے چاہیے اور ترجیحاً کون سا نیک عمل کرنا چاہیے. اس کو صدقات زیادہ دینے چاہیے، اس کو نمازیں زیادہ پڑھنی چاہیے، اس کو سجدے زیادہ کرنے چاہیے، اس کو کون سا عمل کرنا چاہیے ترجیحاً سب سے زیادہ. تو علماء نے لکھا کہ وہ علم سیکھنے لگ جائے. وہ علم سیکھنے لگ جائے. جب کوئی شخص اس حالت میں انتقال کرتا ہے کہ وہ طالب علم ہے، قیامت کے دن نبیوں اور اس کے درمیان صرف ایک درجے کا فرق ہوگا. تو یہ ہے ہمارے دین کی تعلیم، یہ ہمارے دین میں تعلیم کی اہمیت اور علم سیکھنے کی ترغیب. عصری علوم بھی جو فرمایا گیا اطلب العلم ولو بالسین، کہ تمہیں علم حاصل کرنے کے لیے چین بھی جانا پڑے، سنگلاخ راستے اختیار کرنے پڑے، مشقتیں سہنی پڑے، اور تمہیں بہت مشقتیں سہ کر بھی اپنے حصے کا علم کہیں سے کشید کرنا پڑے. اگرچہ چین دینی علوم کا مرکز نہیں، وہ دنیاوی علوم کا مرکز ہے. اور یہ فرمایا گیا تو مجھے بتائیے کہ جو دین اس طرح ہمیں تلقین کرتا ہے کہ تم علم حاصل کرو، یہ مومن کا گم شدہ خزانہ ہے. اور علم سے ہی قوموں نے عروج پایا ہے. جب ہم علم کی آماجگاہوں کو آباد کیے ہوئے تھے تو دنیا کے اوپر ہمارا راج تھا. آج دنیا کے اوپر ہم ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں. 2 ارب مسلمان ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. دنیا کی 8 ارب آبادی میں سے اگر 2 ارب ہم ہیں تو ہر چوتھا شخص مسلمان ہے. اور ذلت و رسوائی ہمارا مقدر ہے، جبکہ ہم 313 تھے تو دنیا پہ غالب تھے. تو یہ کیا ہے کہ ہم آج مغلوب کیوں ہوئے؟ تو ہماری مغلوبیت بے سبب نہیں ہے کہ ایسے ہی مغلوب ہو گئے. ہمیں دیکھنا پڑے گا، غور کرنا پڑے گا، اور اپنے اعمال کا جائزہ لینا پڑے گا. لیکن جائزہ کیا لیں گے؟ دنیا میں غلبہ حاصل کرنے کے جو اعمال ہیں، جو ذرائع ہیں، وہ ہمارے پاس موجود ہی نہیں ہوں گے تو جائزہ کیا لیں گے؟ جائزہ تو تب لیں گے کہ ہم نے ہوم ورک کیا، محنت کی، اور دنیا کے اندر اس وقت کے جو تقاضے ہیں ان کو پورا کیا اور آگے بڑھنے کی کوشش کی. لیکن پھر پیچھے رہ گئے تو ہم دوبارہ سپلی جس کی آتی ہے تو وہ اس نے محنت کی ہوتی ہے تو وہ دوبارہ کہتا ہے چلو اس مضمون کو دوبارہ. تو جس نے پیپر ہی نہیں دیے، جس نے محنت ہی نہیں کی، جس نے نصاب ہی نہیں کھول کے دیکھا، تو وہ کیا شکوہ کرے، وہ کیا بات کرے. وہ ایک پیر صاحب سے کسی نے کہا کہ دعا کرو میری بورڈ میں پہلی پوزیشن آ جائے. تو پیر صاحب بہت خوش ہوئے اور کہا میں ضرور کرتا ہوں. تو پیپر آپ کے ماشاءاللہ بہت اچھے ہوئے تھے. تو وہ کہنے لگا پیپر تو میں نے دیے ہی نہیں ہیں. تو پیر صاحب نے کہا کہ صاحب آپ احمق ہیں یا مجھے احمق سمجھتے ہیں؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ نے پیپر تک نہیں دیے، آپ نے محنت نہیں کی، رت جگہ نہیں کاٹے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ میری پوزیشن آ جائے؟ این خیال استو محال استو جنو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے محنت کی ہوتی، رت جگہ کاٹے ہوتے، دن رات ایک کیا ہوتا، اور آپ کے بہت اچھے پیپر جو ہے وہ ہو چکے ہوتے، پھر آپ مجھے دعا کا کہتے. یہ امت اس نے کچھ بھی نہیں کیا اور کہتے ہم دنیا کے اوپر غالب آ جائیں. کیسے غالب آ جائیں گے؟ اللہ کا یہ دستور ہی نہیں ہے. تنے مردہ سے بیزار ہے حق، خدائے زندہ زندوں کا خدا ہے. من جہادہ وجدہ، جو محنت کرے گا وہ پالے گا. اور جس نے محنت ہی نہیں کی، جس نے ہوم ورک ہی نہیں کیا، جس نے کچھ کیا ہی نہیں، وہ کہے کہ جناب میں دنیا میں پیچھے رہ گیا ہوں. تو میاں تمہارا یہی مقدر ہے. تم میرٹ پہ آتے اور پھر تمہیں آگے نہ لایا جاتا تو پھر بات کرتے. اور وہ قرآن نے فیصلہ دیا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ. تم مومن بن کے دکھاؤ، یہ میرٹ جو ہے وہ پورا کر کے دکھاؤ. پھر کافر کیا لگتے ہیں؟ عزت کی دستار تمہارے ہی سر پہ رکھی جائے گی. لیکن تم نے تو محنت ہی نہیں کی. اقبال نے جب شکوے کی زبان کھولی تو لہجہ بہت تلخ ہو گیا. رب سے شکوہ کیا اور شکوے کا لہجہ اتنا سخت تھا کہ فتویٰ بھی متوجہ ہوا. صفائے دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، نو انسان کو غلامی سے چھڑایا ہم نے. تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے. پھر بھی ہم سے گلہ ہے کہ وفادار نہیں، ہم وفادار نہیں، تو بھی تو دلدار نہیں. بہت سخت تلخ لہجہ ہے، لیکن اس کا جواب آتا ہے، سارا نشہ اتر جاتا ہے. لفظ وہی ہیں، صرف صیغہ بدلتا ہے. آواز ادھر سے ہے، شاید ترجمانی کر رہا ہے. صفائے دہر سے باطل کو مٹایا کس نے، نو انسان کو غلامی سے چھڑایا کس نے، میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے.
میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے؟ تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو؟ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو، ہر کوئی مست مئے ذوق تن آسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے، حیدری فقر ہے نئے دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ ہم کیسی قوم ہے؟ اللہ کا نازل کردہ کلام قرآن مجید ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اس میں ہمارے لیے پیغام کیا ہے، اس قرآن کا میسج ہمارے نام کیا ہے۔ وہ ایک محفل حسن قرات میں وہ قاری صاحب پڑھ رہے تھے کونو قردۃ خاسئین، لوگ کہہ رہے تھے سبحان اللہ۔ تو ظاہر ہے اب جس قوم کا مزاج یہ ہو تو پھر وہ کیا اس سے فیض اور کیا اس سے برکت حاصل کرے گی؟ آپ بیمار ہوئے، ڈاکٹر کے پاس چلے گئے تو اس نے ایک نسخہ تجویز کیا، باقاعدہ اس نے لکھ کر دیا، جاؤ اس کو جا کے استعمال کرو، اگر یہ کارگر نہ ہوا تو پھر آ جانا۔ تو وہ 2 دن کے بعد، 4 دن کے بعد، 8 دن کے بعد ڈاکٹر کے پاس گیا اور کہا کہ ڈاکٹر صاحب مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ ڈاکٹر صاحب بڑے حیران ہوئے، تو وہ کوئی دوائی تبدیل کر کے لکھنے لگے۔ تو پوچھا کہ تم نے جو دوائی تھی وہ احتیاط کے ساتھ کھائی تھی نا؟ اس نے کہا وہ تو میں نے کھائی نہیں۔ کہا وہ کیوں؟ کہا وہ تو بس روز میں 3 وقت وہ نسخہ پڑھا کرتا تھا، لیکن میڈیکل سٹور پہ نہیں گیا، دوائی خریدی نہیں، استعمال نہیں کی۔ تو آج ہم نے تو پڑھا بھی نہیں نسخہ، چلو وہ جو بتایا ہے اس پہ عمل کرنا اور اپنی زندگی کو اس کی مطابقت میں ڈالنا، ہم نے تو نسخہ بھی نہیں پڑھا، اس نے تو پھر نسخہ پڑھا تھا۔ تو ڈاکٹر نے کہا آپ جو ہے وہ اپنے گھر کی راہ لیجئے، میرا وقت نہ ضائع کیجئے۔ تو میاں یہ نسخہ شفا اس کو تو ہم نے پڑھا بھی نہیں، اس نے تو پھر بھی پڑھا تھا۔ تو ہم نے تو اس کتاب کو، بلکہ اقبال نے کیا ستھری تنقید کی ہے، ببندے صوفی و ملا اسیری حیات از حکمت قرآن گیری با آیاتش ترا کار جزی نیست کہ از یاسین او آساں بمیری۔ جاہل صوفی اور کاہل ملا کے تو ایسے پھندے میں پھنسا کہ تو نے قرآن سے زندگی تلاش نہیں کی۔ قرآن کی آیتوں سے تجھے صرف اتنا سروکار ہے، جب تیرے بوڑھے کی روح اٹک گئی، سورہ یاسین لے کے بیٹھ گیا کہ میں اس کی تلاوت کروں، اس کی روح ذرا آسانی سے نکل جائے۔ اقبال کہتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں، اس کی روح آسانی سے نکل جاتی ہے۔ لیکن مجھے افسوس ہے، اقبال بولے، مجھے افسوس ہے اس قرآن سے بھی تو نے مرنا ہی سیکھا، کاش اس سے جینا سیکھ لیا ہوتا۔ اس سے بھی مرنے کی راہیں تلاش کی ہوتی، اس سے جینے کی راہیں تلاش کی ہوتی۔ یہ کتاب زندہ ہے، یہ کتاب زندہ قرآن حکیم، حکمت او لا یزال است و قدیم۔ بلکہ آگے چل کے اسی نظم میں کہا فاش می گوئم آنکھ در دل مزمر است، این کتاب نیز چیزیں دیگر است۔ میں کھل کے کہہ دوں جو میرے سینے میں چھپا ہے، یہ کتاب نہیں، یہ کوئی اور ہی چیز ہے۔ یہ پستیوں سے اٹھاتی اور سیاح تک پہنچا دیتی ہے۔ یار یہ نسخہ شفا موجود ہے، ہم نے کبھی پڑھ کے نہیں دیکھ، تو ہم پھر میاں کیسے دنیا کے اوپر غالب ہوں گے؟ جو ہمیں لاحہ عمل دیا گیا ہے، جو طریقہ زندگی عطا کیا ہے، غالب ہونے کا جو سلیقہ بتایا گیا ہے، وہ ہمارے گھر میں پڑا ہے اور ہم خود تراش رہے ہیں کہ ہم اس طرح غالب آئیں گے۔ یہ کیا ہم سمجھ نہیں پا رہے؟ کیا ہم اس کتاب کو ناقص سمجھتے ہیں؟ دور موجود کے تقاضوں کو یہ پورا نہیں کرتی کتاب کہ ہم اپنے تراشیدہ افکار کے ذریعے غالب آنا چاہتے ہیں؟ اس کتاب کے ساتھ جوڑیں گے گر تمی خواہی مسلمان زیستن نیست ممکن جز بقرآن زیستن۔ اگر تو اسلام کے مطابق اپنی اٹھان کرنا چاہتا ہے تو اقبال کہتا ہے قرآن کے بغیر ایک قدم بھی نہیں چل سکتا۔ اس کتاب سے جڑنا ہوگا، اس کتاب سے وابستگی حاصل کرنی ہوگی، اس کتاب سے دل بستگی حاصل کرنی ہوگی، اس کتاب سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہوگا۔ پھر دیکھنا کہ یہ کتاب تمہیں پستیوں سے اٹھا کے اور اوج ثریا کی بلندیوں تک پہنچا دیتی۔ تو اللہ جل شانہ نے ہمیں پڑھنے کا، سیکھنے کا، علم حاصل کرنے کا سلیقہ دیا، اپنے محبوب کو معلم بنا کر مبعوث فرمایا، نبی کے منصب میں شامل ہے، یعلمہم الکتاب والحکمہ، کتاب و حکمت کی تعلیم دینا اور لوگوں کا تزکیہ کرنا۔ تو یہ کتاب زندہ ہے جو ہماری تسکین باطن کا سامان بنے گی، یہ کتاب زندہ ہے جو ہم کو پھر سے اٹھان دے گی۔ علم کے نور سے ہی ہم آگے بڑھ سکیں گے اور راہیں سجائی دیں گی اور ہماری منزل جو ہے وہ نصیب ہوگی، ورنہ ہم جو مرضی کرتے رہیں، خانہ ساز محنتیں نتیجہ خیز نہیں ہوں گی، اللہ کا قرآن نتیجہ خیز ہوگا۔ تو آئیے مجھے اس کتاب سے جڑنا ہوگا۔ میں اور آپ اگر صرف 2 صفحے روز کے قرآن مجید کے
اپنے معمولات میں شامل کر لیں تو آپ دیکھنا کہ زندگی بدلے گی. اللہ. بلکہ میں اس سے بھی آگے بات کہتا ہوں جو حضرت اقبال نے اپنے ایک دوست کو خط میں لکھی. انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو ترجمے اور مفہوم کے ساتھ قرآن مجید پڑھنا نہیں آتا تو کہا اس کی کوشش کرو، لیکن سرے دست آپ کو نہیں آتا تو تلاوت نہ چھوڑنا. اقبال نے کہا کہ خالی ناظرہ قرآن مجید پڑھنے سے بھی دل کا تعلق قلب رسول سے پیدا ہو جاتا ہے، چونکہ یہ حضور کے قلب اطہر پہ اترا تھا. خالی قرآن پڑھیں آپ تو اس کا تعلق، وہاں تو نسخہ پڑھنے سے کچھ فائدہ نہیں ہوا، یہاں خالی نسخہ بھی پڑھیں گے تو شفا ہوگی. یہ وہ کتاب ہے کہ جو تمہارے قلوب کو بدلتی ہے، تمہارے من میں روشنیاں کرتی ہے. تو اس کو ناظرہ پڑھو، پھر اس کے بعد پھر اس کے تراجم اور اس کے مفاہیم کی طرف آؤ اور عمل کی طرف آؤ. قوم بنانے کے لیے اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، اور ہم نے اس کو چھوڑ دیا اور ہم دن رات تڑپتے ہیں کہ دنیا کے اوپر غالب کیوں نہیں آتے. میاں کبھی ہو ہی نہیں سکتا، یہ ممکن ہی نہیں ہے. کیسے ہوگا جب آپ کے پاس کوئی روڈ میپ ہی نہیں ہے، آپ کے پاس کوئی دستور العمل ہی نہیں ہے، آپ کے پاس کوئی لاحہ عمل ہی نہیں ہے، اور تمہارا جوش پیچو تاب کھانا کہ دنیا کے اوپر اب ہم غالب آ جائیں. کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے. تمہیں ہوم ورک کرنا ہوگا، تمہیں ٹھہرنا ہوگا، رکنا ہوگا، اس کتاب سے جڑنا ہوگا، قوم سازی کے عمل سے اپنے آپ کو گزارنا ہوگا، اپنی نسل کو تعلیم یافتہ بنانا ہوگا، ان کے دل میں اسلام کا نور راسخ کرنا ہوگا، ان کی سال تربیت کا آغاز کرنا ہوگا. قومیں راتوں رات عروج نہیں پاتی اور راتوں رات زوال بھی نہیں پاتی. آپ تاریخ پڑھیں قوموں کے عروج و زوال کی. قومیں عروج پاتے ہوئے بھی صدیوں کا سفر طے کرتی اور زوال پذیر ہوتے بھی صدیاں لگتی ہیں. راتوں رات حادثے ہوتے ہیں، راتوں رات قومیں غالب نہیں ہوتی. یہ ایک حقیقت واقعہ ہے جس کو آج کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. لیکن کوئی مانے نہ مانے، میں کہتا ہوں کہ وہ لوگ جو 6 بچے لے کے بیٹھ گئے، جو 4 بچے لے کے بیٹھ گئے. آج مجھے کرنل صاحب بتا رہے تھے ہم 6 بچے لے کے بیٹھے تھے، تو میں بتاؤں میں 7 بچے پہلے لے کے بیٹھا تھا. پہلے بچے، ہمارا پہلا بیچ جو فارغ وہ 7 بچوں کا تھا. جب بھی شروع کام ہوتا ہے تو اکائیوں سے شروع ہوتا ہے، پھر اس کے بعد دہائیاں اور پھر سینکڑے اور پھر ہزار، اور پھر وہ وقت بھی آتا ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح، پھر قافلے آتے ہیں. حضور کے ساتھ بھی وہ وقت بھی تھا، صرف ایک ہی شخص تھا، پھر 2 شخص تھے، پھر 5 شخص تھے. حضرت امیر حمزہ 39ویں شخص تھے اور حضرت عمر 40ویں شخص تھے. اور جب 40 ہوئے تو اللہ نے کہا کہ اے نبی تیرے لیے کافی ہیں، یہ 40 کی تعداد ہو گئی. یہ سفر یہ بڑا حوصلہ فرسا سفر ہے، لیکن اگر آپ کی نظر ہدف پہ ہو، منزل پہ ہو، تو پھر ایسا کبھی نہیں ہوتا ایسا. اور پھر میں تو ایک اور بات کہتا ہوں کہ اللہ نے ہمیں ان 7 بچوں سے یا باقی جن لوگوں نے کام کیا اللہ نے ان کو آگے پہنچا دیا، اور لاکھوں اور ہزاروں اور سینکڑوں لوگوں تک میسج آنے لگا. اگر فرض کو نہیں بھی جاتا، 5 6 7 بچوں پہ ساری زندگی گزر جاتی ہے تو پھر بھی ہم کامیاب ہیں. قیامت کے دن کچھ پیغمبر ایسے آئیں گے جن کے ساتھ صرف 2 امتی ہوں گے. ایسے لوگ آئیں گے جن کے پاس 5 امتی ہوں گے. اللہ کے فرستادگان اللہ کی تائید سے آئے، کتابیں اور صحیفے لے کے آئے، معجزات اور براہین لے کے آئے. لیکن ساری زندگی حضرت نوح دیکھ لیجئے، 950 سال تبلیغ کی ہے اور نتیجہ 80-82 لوگ. تو اس لیے ہمارا کام صرف اتنا ہی ہے، مالی دا کم پانی دینا تے پر مشکاں پاوے تے مالک دا کم پھل پھل لانا لاوے یا نہ لاوے. نتیجہ ہمارے ہاتھ میں ہے ہی نہیں، نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں، اس کے دستے قدرت میں. ہمارے ہاتھ میں کوشش ہے، محنت ہے، اور جو محنت اور کوشش کا آغاز جو ہے وہ افراد سے ہوتا ہے، پھر اس کے بعد جماعت بنتی ہے. اکیلا ہی منزل کی طرف چلنا پڑتا ہے اور پھر اس کے بعد لوگ ملتے ہیں اور قافلہ بنتا ہے. تو یہ شوق کہ میں ایک دم جو ہے وہ ہر طرف پھیل جاؤں، ایسا کبھی نہیں ہوا اور نہ تاریخ میں کبھی ہوتا ہے. ایسے حادثے ضرور ہوتے ہیں لیکن ایسے جو ہے وہ مربوط، منظم اور با مقصد کام ایسے کبھی نہیں ہوئے. آپ پوری تاریخ پڑھ کے دیکھ لیجئے. تو مت ان 6 بچوں کو دیکھیے، یہ ایک انقلاب کی بنیاد ہے، ایک آنے والے دور کی بنیاد ہے. ان کے ساتھ آپ کھڑے ہو جائیے، ان کی تائید و نصرت کیجئے. تائید و نصرت یہ نہیں کہ آپ ان کو فنڈز دے دیجئے، اگرچہ انہوں نے بتایا کہ 6 سال کے اندر جس طرح لوگوں نے اپنی تجوریاں کھول دی اور اتنا بڑا کام ہو گیا، تو آپ اس کے ساتھ ضرور کھڑے ہوں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ سب سے افضل اور اشرف پیسہ وہ ہے جو
دینی تعلیم کے لیے اور لوگوں کی تربیت کے لیے صرف کیا جائے۔ حضرت مجدد پاک علیہ رحمہ کا ذکر ہوا تھا، وہی فرماتے ہیں کہ اعانت دین میں ایک دانگ خرچ کرنا، اس دور کا کوئی جو ہے وہ سکہ ہوگا، ایک ٹکا خرچ کرنا، ایک روپیہ خرچ کرنا، باقی مدات میں لاکھوں روپے خرچ کرنے سے افضل ہے۔ اس لیے کہ اس سے دین کو اور اہل دین کو تقویت ملتی ہے۔ آپ اپنی روزانہ کی دعاؤں میں اس مرکز کو یاد کریں، آپ اس کے ساتھ وابستہ ہوں، ان کے ساتھ تعلق کو مضبوط کریں، تربیتی نظم اور جو حلقہ جات ہے اس میں اپنے آپ کو شامل کریں، اور جو ہے وہ چراغ سے چراغ جلتا ہے اس پورے علاقے کے اندر، جو ہے وہ آپ اس کے نمائندے اور اس کے سفیر بن جائیں۔ انشاءاللہ آنے والا دور خیر کا دور ہے اور برکتوں کا دور ہے۔ اللہ ہمارے میزبان محترم جناب کرنل صاحب کو اس کا بہتر اجر صلہ اور جزا دے، جنہوں نے اپنی زندگی کے بقیہ حصے کو اس کام کے لیے وقف کر دیا ہے۔ میں جانتا ہوں بہت سارے لوگوں کو جو ریٹائرمنٹ کی زندگی کتنی آسودگی سے گزارتے ہیں، گولف کھیلتے ہیں، شام کو کلب میں جا کے بیٹھتے ہیں، اپنے بچوں کے پوتوں کے ساتھ دل بہلاتے ہیں اور آخری آرام یوں گزارتے ہیں، لیکن انہوں نے یہاں اس مٹی کے قرض کو ادا کرنے کی ذمہ داری اپنے کندھوں پہ لی اور یہاں آ کے بیٹھ گئے۔ اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ان کے ساتھ جو ہے وہ کس حد تک کھڑے ہوتے ہیں۔ جو کام کرنے والے ہوتے ہیں ویسے ان کو اس کی غرض نہیں ہوتی کہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، کھڑے ہونے والوں کے وہ قدردان ہوتے ہیں اور نہ کھڑے ہونے والوں کا وہ شکوہ بھی نہیں کرتے۔ اس لیے میں اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ اس ادارے کو جو ہے وہ ایسا مرکز عظیم بنائے، اور میں چاہوں گا اس وقت بھی آنا کہ جس وقت یہ منصہ شہود پہ یہ مرکز اس رنگ اور ڈھنگ میں ہو کہ آج یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے 6 بچوں سے آغاز کیا ہے، اور پھر اس وقت یہ بچوں کی خوشی سے تعداد بتا رہے ہوں۔ اللہ آپ کو مجھے اپنی پناہوں کا حصار دے، وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔